تو آج جو ہے یہ دو حرف صاد اور زاد آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سین شین تک کل آپ کو بتا دیا تھا. صاد زاد. اس میں دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں نقطے کے فرق سے حرف کا نام بدل جاتا ہے. شکل تو ایک رہتی ہے لیکن نقطہ کی اس سے بدل جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے سین شین میں دیکھا، بے پے میں دیکھا، جیم چے میں دیکھا، اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ صاد بغیر نقطہ والے کو کہتے ہیں اور زاد صرف ایک نقطہ جب اوپر دے دیتے ہیں تو وہ زاد کہلاتا ہے. اور اس کے ملانے کے جو ہے دو شکل ہے جو آپ نیچے جو ہے دیکھیں ہیں. تو آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اردو میں جو ہے یہ ملانے والا جو شکل ہے اس کی بڑی حیثیت ہے. اسی پر پوری تحریر جو ہے کام کرتی. سمجھا نا؟ پوری تحریر اسی پر ہے. اور یہ جو ملانے والا مکمل حرف ہے وہ آخر میں جو ہے آتا ہے اور الگ رہتا ہے، یہ اکیلے رہتا ہے. سمجھ گئے نا؟ بیچ میں جب بھی آئے گا تو یہ ملانے والا آئے گا اور آخر میں جب آئے گا تو وہ پورا ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر میں یہ آتا ہے، پورا آتا ہے، لیکن اس کے پہلے کوئی حرف ملا رہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ یاد اس میں یہ رکھیں گے کہ آخر میں جب یہ ہوگا تو مکمل ہوگا، بیچ میں یا شروع میں ہوگا تو یہ ملانے والا شکل ہوگا. تو اس کا نام ہے صاد زاد. 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 اب اس کو ملائیں گے کیسے؟ یہ بے میں ملایا پہلی شکل کو. سمجھا؟ بے میں ملایا پہلے شکل کو. پھر یہ دوسرا شکل ہے. سمجھا؟ یہ دوسرا شکل ہے. تو اب جب آپ لکھیں گے اچھی جیسے تیسرا شکل مکمل والا لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے. سمجھا؟ یہ تینوں آپ کے سامنے آیا. پہلے والا شکل، دوسرا شکل اور مکمل شکل. تو اس طرح سے اس کو ملاتے ہیں. اب اس کو ہم لکھتے ہیں جیسے صبر. لکھیں گے صورت. لکھیں گے صابر. صالح. صلاح. صلح. دیکھیے آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کس طرح سے لکھا گیا ہے. سمجھا؟ اب جیسے
ضلع، ضرورت، ضمانت. سمجھا؟ تو اس طرح سے اس کو ہم لکھتے ہیں. تو یاد رکھیے، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. اب دیکھیے، صراحت، اصلی، ثنا، یا اس کو سوا کیجیے، ثنا. تو یہ دیکھیے، پھر جیسے اصلی، سمجھا؟ اصلی. اس کے بعد جیسے لکھیں گے ہم صراحی. تو اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے دونوں شکل کو لایا گیا ہے. آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا آپ کو. سمجھا؟ صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. صراحت، اصلی، صبا، ثنا، اصلی، صراحی. صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. صراحت، اصلی، صبا، ثنا، صراحی. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں. صاد زاد، یہ ہندی میں لکھا ہے تاکہ ہندی جاننے والے اس کو سمجھ جائیں کہ یہ صاد زاد ہے. صاد زاد، 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 صاد زاد. اب دیکھیے جیسے ذات سے لکھتے ہیں ضرورت، جیسے لکھتے ہیں ضحیٰ، جیسے لکھیں گے ہم حزم، جیسے لکھیں ہم ضمنی. یہ سب چیزیں ہیں.
جیسے ضیاء، سمجھا؟ ضرورت، ضحا، ہضم، ضمنی، ضیاء. تو یہ چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں جو ہے دونوں شکل کو لایا گیا ہے. جیسے ضرورت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ دوسرا شکل ہے، لیکن ضیاء کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو لگے گا کہ یہ پہلا شکل ہے. تو اس طرح سے جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے. صاد زاد، ضرورت، ضحا، ہضم، ضمنی، ضیاء. صاد زاد، 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 صاد زاد. تو یاد رکھیں گے آپ، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. کیا ہے؟ صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. اب دیکھیے یہ ہوا اصل، پہلا شکل ملا ہے اس میں. اور صلح، شخص، اصل، صلح، شخص. جیسے لکھتے ہیں سلام، سمجھا؟ سلام. اور بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. تو اس طرح سے ملانے کے یہ جو ہے آپ کے سامنے سب لایا گیا. اصل، صلح، سلام. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے صاد زاد، 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 صاد زاد. یہ ہے. اس طرح سے آپ کو ملا کے بتایا تاکہ آپ ملانے کے لیے بھی جان جائیں. صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد
زاد. اب دیکھیے جیسے ہم لکھتے ہیں ضمانت، ضمانت، سمجھا؟ یہ لکھتے ہیں ضمانت. اب جیسے لکھتے ہیں ضرب، ضرب. جیسے لکھتے ہیں عید الاضحیٰ، سمجھا؟ عید الاضحیٰ. تو اس طرح سے آپ دیکھیے ملا ہوا ہے، سمجھا؟ اب جیسے لکھیں گے آپ صابر، سمجھا نا؟ صابر. جیسے آپ لکھتے ہیں سیہن، جیسے آپ لکھیں گے غرض. چلیے یہ ہے صاد ذات، شکل بھی لکھا ہے، اس کا استعمال بھی آپ کو بتایا. ضمانت، ضرب، سیہن، صابر، عید الاضحیٰ، غرض. اس میں 3 شکل ہے صاد ذات کی، تینوں شکل آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس طرح سے یاد کریں گے، لکھیں گے صاد ذات، 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 صاد ذات. ضمانت، ضرب، سیہن، عید الاضحیٰ، غرض، صابر. سیہن، غرض، ضحیٰ، صابر. اب اسی طرح سے اب اور بھی حروف لکھتے جائیں گے آپ. صاد ذات، 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 صاد ذات. ضمانت، ضرب، سیہن، عید الاضحیٰ، غرض، صابر. سمجھا؟ یہ ہے حرف کی مشق، یہ عملی مشق ہے. یہ آپ اسی طرح سے اب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے اور لکھنے دونوں آ جائے گا. صاد ذات، ہندی میں وہ صاد لکھا، پھر ذات لکھا، پھر دونوں کے ایک شکل ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. آپ یاد رکھیں گے ضمانت، ضرب، سیہن، عید الاضحیٰ، غرض، صابر.
صاد زاد 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 ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے. صاد زاد 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 ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ صابر غرض. یہ ہے صاد زاد 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 ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں صاد زاد 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 صاد زاد. تو یاد رکھیں گے آپ صاد زاد صاد زاد ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. صاد زاد 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 ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. صاد زاد ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد صاد زاد صاد زاد ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. صاد زاد صاد زاد صاد زاد ضمانت ضرب صحن عید الضحیٰ غرض صابر. یہ آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ حرف کا نام ہے صاد زاد. ہندی میں لکھا صاد زاد اور اس کے ملانے والا دو شکل آپ کے سامنے لایا ہے اور اس کو ملا کے آپ کو دکھلایا. جیسے آپ دیکھیے اوپر لکھا ہے ضمانت، یہ دوسرے شکل کا ہے، دوسرے شکل کا ضرب بھی ہے دوسرے، اور پھر یہ پہلے شکل کا صحن ہے عید الضحیٰ، یہ بھی پہلے شکل کا ہے. غرض یہ مکمل ہے. صابر
پہلے شکل کا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے یہ ملتا ہے. صابر، عید الضحیٰ، غرض، ضرب، صیحن، ضمانت. صاد زاد، ضمانت، ضرب، صیحن، عید الضحیٰ، غرض، صابر. صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. تو اب اس کو پھر سے ہم مٹاتے ہیں تاکہ کچھ سامنے آئے. اب دیکھیے صاد ہے، صورت، یہ پہلا شکل ہے. سمجھا؟ یہ پہلا شکل ہے. اور جیسے زید، یہ پہلا شکل ہے. سمجھا؟ یہ پہلا شکل ہے. اب دیکھیے یہ دوسری شکل ہے. سمجھا؟ یہ دوسری شکل ہے. یہ خاص، دیکھیے یہ جو مکمل ہے یہ وہ ہے. تو آپ کے سامنے تینوں آیا، صورت، اصلی، ضد، خاص. تو اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ تینوں شکل آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. صورت پہلا شکل کا ہے، ضد بھی پہلا شکل کا ہے، اصلی جو ہے یہ دوسرے شکل کا ہے، خاص مکمل کا ہے. سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ لکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے. اس طرح سے آپ لکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے. یہ ہے صاد زاد، 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 صاد، صاد زاد، 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 صاد، صاد زاد، 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 صاد زاد. صورت، ضد، اصلی اور خاص. صورت، ضد، اصلی، خاص. صاد زاد، 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 صاد زاد. صورت، ضد، اصلی، خاص. یہ آپ تینوں حرف کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو آپ یاد رکھیے
سمجھا؟ آپ یاد رکھیے صورت، ضد، اصلی، خاص. اور جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے پڑھنے کے بعد. مثال کے طور پر تو سب بتانا مشکل ہے، لیکن مثال اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں. تو اسی طرح سے ہم تینوں کا مثال آپ کے سامنے دے کے رکھا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں. سمجھا؟ صورت، اصلی، ضد، خاص. تو صاد زاد، 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 صاد زاد. اب دیکھیے جیسے آپ کو پہلے بھی لکھا، سلام. سمجھا؟ سلام. صلاح. ضلع. ضلع. ضیا. ضیا. یہ ہے ضیا. سمجھا؟ ضیا جیسے لکھتے ہیں آپ ریاض. سمجھا؟ جیسے آپ لکھیں گے رمضان، تو اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے. رمضان، سلام، صلاح، ضلع، ضیا، ریاض. سمجھا؟ تو اس طرح سے اس میں یہ ملایا جاتا ہے. اور بھی جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا کہ اس طرح سے چیزیں لکھی جاتی ہیں، ملائی جاتی ہیں. اور جب آپ پڑھیں گے تب آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. اس لیے آپ محنت کریں گے. محنت کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی اور آپ لکھیں گے. سمجھا؟ صاد زاد، سلام، رمضان، رمضان، صلاح، ضلع، ضیا، ریاض. اس میں تینوں شکل ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ صاد زاد اردو سکھانے کا آسان طریقہ ہے، اور یہ آسان طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں.
کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں. کم وقت میں زیادہ سیکھنے کے لیے آپ کو ہر طرح سے بتایا جا رہا ہے، مکمل شکل بھی اور ملانے والا شکل بھی اور ملا کر کے بھی، سمجھ گئے نا. اور بار بار یہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اب آپ کے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، لکھنا چاہیں گے، فوراً سمجھ جائیں گے. اور کیا ہے کہ صرف ایک ہی چیز نہیں ملایا گیا، اس میں اور بھی دیکھیں، جیسے عین ملایا، سات کو لام الف ملایا، ذات کو لام عین، یہ سب ضیاء ریاض، یہ سب تو ملا ہوا ہے. تو یہ ملانے کے بعد ہی جو ہے اردو آپ پڑھ سکیں گے اور لکھ سکیں گے. یاد رکھیے، سلام، رمضان، صلاح، ضلع، ضیاء، ریاض، صاد زاد، 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 سلام، رمضان، صلاح، ضلع، ضیاء، ریاض، صاد زاد، 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 سلام، رمضان، صلاح، ضلع، ضیاء، ریاض، سب ہے. بیچ میں بھی زاد ہے، شروع میں بھی زاد ہے، آخر میں بھی زاد ہے. تینوں آپ کو بتا دیا کیسے کیسے استعمال ہوگا. تو آپ اس کو استعمال کریں گے، لکھیں گے اور پڑھیں گے. تو آپ اس کو یاد رکھیے، صاد زاد، سلام، رمضان، صلاح، ضلع، ضیاء، ریاض، صاد زاد، 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 صاد زاد. تو اب دیکھیے، صاد زاد آج آپ کو بتایا. اب آپ کو یاد ہو گیا کہ صاد ہے، اس کا سر جو ہے گھما ہوا ہوتا ہے، جو لمبا ہوتا ہے، اور زاد میں ایک نقطہ ہوتا ہے. صاد زاد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے اور کچھ نہیں. سلام ملا کے دکھلایا، سلام آپ بولتے بھی ہیں. رمضان بیچ میں زاد آیا، صلاح صاد آیا شروع میں، ضلع شروع میں زاد آیا، ضیاء شروع میں زاد آیا، ریاض آخر میں آیا. تو اس طرح سے جب آپ اس کو ملائیں گے، پڑھیں گے،
تب آپ کو آئے گا. یہ آپ کو کتاب کھولنا پڑے گا. اور دو بات یاد رکھیے. ایک تو کتاب کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے. پہلے تو اس کو دیکھ کے لکھیں، اور آپ اس بات پر بھی غور کیجیے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ آپ سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، کتاب سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اگر مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہا ہے تو آپ اسی پتے پر سوال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے جاننے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ نکلے گا. اب دیکھیے، کیونکہ حروف تہجی کا یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے اب ہم جتنا آپ کو آج تک بتا چکے ہیں وہ آپ کو لکھتے ہیں تاکہ آپ کو ترتیب یاد رہے. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال 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 رے رے زے زے سین شین 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 صاد زاد. یہ ہے آج آپ کو ہم یہ بتایا، سمجھا نا. اب دیکھیے، جیسے بے الف اس طرح سے بے الف اس طرح سے ملے گا، جیم الف اس طرح ملے گا، سین الف اس طرح سے ملے گا، صاد الف اس طرح سے ملے گا. صاد واو اس طرح سے ملے گا. یہ ہے، سمجھا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین سین شین صاد زاد. نہیں، یہ ہے صاد رے. تو اس طرح سے حروف تہجی آپ کو آج یہاں تک بتایا گیا. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد. یہ آپ یاد رکھیے گا. شین زاد، یہ دو میں آپ کو بولنے میں محنت کرنا پڑے گا. شین آپ بولیں گے کوشش تو صحیح ہوگا، لیکن اگر آپ عام بول چال کی زبان میں کوشش سے بول دیں گے تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے زاد ہے، ضرورت آپ کو بولنا پڑے گا. اگر ضرورت بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو اردو میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ آپ جو حرف جان رہے ہیں اس کو آواز کے ساتھ پہچانیں کہ آواز کیا ہے اس کی، تو یاد رہے گا. تو آپ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے
دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد، یہ اتنا جو آپ کو ہم حروف تہجی بتایا اور روزانہ جو آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، اس لیے ہم دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب آپ کو یاد رہے اور ایک سانس میں آپ پورے ترتیب کے ساتھ سنا دیں۔ یہ بڑی چیز ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اٹک کے آپ پڑھیں گے، الٹا سیدھا پڑھیں گے، پڑھنے کے لیے وہی پڑھیں گے لیکن ترتیب آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے ترتیب یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس میں ترتیب یاد رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ انگریزی ہو یا ہندی ہو، کوئی بھی لینگویج ہے تو اس کی ترتیب ہے اور ترتیب کے ساتھ ہی یاد رکھنا ہے۔ تو روزانہ ہم اسی لیے آپ کو آخر میں لکھ کے دیتے ہیں کہ ایک تو یاد دہانی بھی آپ کو ہو جائے، دوسری بات ہے کہ آپ ترتیب نہ بھولیں، ترتیب یاد رہے آپ کو، اور پھر اس بات کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر طرح سے بالکل آسان طریقے سے اتنا بتا دیا جائے کہ آپ کتاب پڑھنے والے بن جائیں اور کتاب کو دیکھ کر کے اور زبانی لکھنے والے بن جائیں، یہ ضرورت ہے۔ اور کم سے کم وقت میں آپ سیکھ جائیں گے، آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا آپ کو بتا رہے ہیں اتنا پر آپ عامل ہو جائیے، یعنی عمل کرنے والے بنیں کہ اس کو لکھیں اور اس کو پڑھیں، اور پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ جس طرح آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ آپ کتاب سے مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہا ہے، تو آپ سوال کر کے جان سکتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ یہ آج کا کلاس یہاں تک ختم ہوا، انشاءاللہ کل ہم پھر تو زو یہ دو چیز بتائیں گے آپ کو۔ اگر آپ کے پاس بچے کی کتاب مہیا ہے جس کتاب میں یہ سب لکھا رہتا ہے، حروف تہجی بھی اور اس کے ملانے والے شکل بھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ کم وقت میں آپ آگے بڑھ سکیں۔ ہاں بھائی، ہو گیا، چلیے نا رضوان صاحب آئیے۔